السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل عشق تم سے ہوا۔ اس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے کہ نوشی جب بھی احمر اور گل کو اکٹھا بیٹھے خوش دیکھتی ہے تو اس کے دل میں ایک جلن سی ہوتی ہے۔ وہ گل کے خلاف ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ گل، تم نے میرا نصیب چھین لیا۔ تم جانتی تھی کہ میں احمر کو کتنا پسند کرتی تھی، لیکن تم نے احمر کو مجھ سے چھین لیا، اس لیے اب میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں زندہ۔ تم دیکھنا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اور اس طرح احمر سے وہ کہتی ہے دل میں کہ احمر، مجھے تم معاف کر دینا، کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ نوشی جاتی ہے ریسٹورنٹ میں اور ایک آدمی سے جا کے ملتی ہے اور اسے وہ دیتی ہے گل کی سپاری اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کا کام تمام ہو جانا چاہیے اور تمہیں جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی وہ میں تمہیں پیسے دوں گی۔ اس پر وہ آدمی آگے سے کہتا ہے کہ ہمیں صرف پیسوں سے مطلب ہے، اگر آپ ہمارے پیسے ہمیں دے دیں گی تو یہ کام جلد ہی آپ کا ہو جائے گا۔ اس پر آگے سے نوشی کہتی ہے کہ تمہیں پیسوں کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، میں جتنے منہ مانگو گے اتنے ہی دوں گی، لیکن ایک بار میں ہی اس لڑکی کا کام تمام ہو جانا چاہیے۔ وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے واپس چلی جاتی ہے گھر۔ آپ دیکھیں گے کہ دوسرے دن گل اور احمر جاتے ہیں باہر گھومنے پھرنے کے لیے، تو وہاں جب یہ گھر سے دونوں تیار ہو کر بچے صحت کو لے کر نکلنے لگتے ہیں تو یہ سب کچھ نوشی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں تو نوشی اس آدمی کو فون کر دیتی ہے جس کو اس نے گل کی سپاری دی ہوئی ہوتی ہے اور اسے فون کر کے کہتی ہے کہ آج یہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے ہیں کہیں گھومنے پھرنے کے لیے اور اس گاڑی کا یہ نمبر ہے، تمہیں اب جو کرنا ہے وہ تمہارا کام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب احمر اور گل پارک میں جا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آدمی بھی ان کا پیچھا کرتا ہوا وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر وہ ان کو فالو کرتا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ جب اپنی گن کو سیدھی کرتا ہے گل کی طرف تو فوراً ہی احمر کی نظر اس آدمی پر پڑ جاتی ہے کہ وہ گولی چلانے لگتا ہے، تو احمر فوراً آگے بڑھ کر گل کے قریب ہو جاتا ہے اور وہ گولی گل کو لگنے کے بجائے احمر کو لگ جاتی ہے۔ جیسے ہی احمر کو گولی لگتی ہے تو گل چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ احمر، تمہیں کیا ہوا، کیا ہوا، کس نے یہ گولی ماری؟ ابھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے تو وہ فوراً وہاں سے کال کرتی ہے ایمبولینس کو۔ ایمبولینس آ جاتی ہے اور احمر کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے گل فوراً گھر پہ کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ احمر کو گولی لگ گئی ہے اور میں اسے ہاسپٹل لے کر آ گئی ہوں۔ یہ جب نوشی کال سنتی ہے تو وہ ہکی بکی رہ جاتی ہے اور فوراً بھاگتی ہوئی بشریٰ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اماں، اماں کدھر ہیں آپ؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہم ادھر ہیں، کیا ہوا، تم کیوں اتنی پریشان ہو گئی؟ تو وہ کہتی ہے کہ احمر کو کسی نے گولی مار دی ہے، اماں جلدی کریں، ہاسپٹل جانا ہے۔ بشریٰ کے پاؤں کے نیچے سے تو زمین نکل جاتی ہے کیونکہ اس کا تو اکلوتا بیٹا ہوتا ہے۔ وہ رونا شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کس نے میرے بیٹے کو گولی مار دی؟ تو اس پر نوشی کہتی ہے کہ اماں کوئی پتہ نہیں کس نے ماری ہے، آپ جلدی چلیں، ہاسپٹل جانا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ تینوں ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو وہاں پر آگے پولیس بھی آ جاتی ہے، لیکن احمر کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کریں اور بلڈ بہت ضائع ہو چکا ہے اور جلدی سے اس کے بلڈ گروپ رینج کریں۔ اس پر بشریٰ کہتی ہے کہ کہاں سے رینج ہوگا، کیونکہ اتنی جلدی بلڈ رینج کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے وہ کہتی ہے کہ اب میں کیا کروں، کہاں سے اس کے لیے بلڈ لے کے آؤں؟ فوراً آپ دیکھیں گے کہ گل بولتی ہے کہ میرے اور احمر کا بلڈ گروپ ایک ہے، آپ میرا بلڈ لے لیں جتنا بھی ضرورت ہے، لیکن احمر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر بشریٰ بیگم فوراً بول پڑتی ہے کہ میں نے تمہارا کوئی بلڈ نہیں لینے دینا اپنے بیٹے کے لیے، میں تمہارا گندا خون کبھی بھی اپنے بیٹے کو نہیں لگنے دوں گی، میرا بیٹے کے لیے اور کہیں سے خون کا بندوبست ہو جائے گا لیکن تمہارا نہیں لگے گا۔ اس پر نوشی بھی بول پڑتی ہے، نوشی کہتی ہے کہ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، تمہارا خون ہم احمر کو نہیں لگانے دیں گے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تم لوگ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ احمر میرا میاں ہے اور میں اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب چلیں، میرا خون جتنا بھی آپ نکال لیں اور احمر کو لگا دیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ گل جب خون دے کر باہر واپس آتی ہے تو پولیس بھی وہیں کھڑی ہوتی ہے اور پولیس گل سے بیان لیتی ہے کہ یہ کیسے ہوا، کس نے گولی ماری، کیا آپ کی کسی سے دشمنی ہے؟ تو تب وہ کہتی ہے کہ میری کسی سے بھی دشمنی نہیں ہے، بس میری پہلے والے شوہر کے ساتھ دشمنی اتنی ہے کہ وہ مجھ سے میرا بیٹا چھیننا چاہتا تھا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ چلیں، یہ تو ہے
اس کے علاوہ وہ کہہ رہی ہے اس کے علاوہ میری کسی سے بھی دشمنی نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب تو ثریا کے یہاں تو کوئی بھی نہیں رہا، نہ بھائی رہے نہ بھابھی۔ اب تو اس کی ماں بھی اس کا ساتھ دینے سے انکار کرتی ہے، کیونکہ جب سے ثریا نے ان کے گھر کے کاغذات چوری کر کے ان کا گھر بیچا ہے، سب اس سے نفرت کرنا شروع ہو گئے۔ یہاں تک کہ اس کی ماں بھی کہتی ہے کہ ثریا مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم گھر کے ہی کاغذات پر مجھ سے سائن کروا لو گی اور مجھے بتاؤ گی بھی نہیں۔ اس پر ثریا کہتی ہے اماں میں نے کون سا برا کیا ہے، میں نے تو صرف اپنے باپ کا گھر ہی تو بیچا ہے تاکہ میں اپنے میاں کو بچا سکوں، کیونکہ اس کے لیے تو کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو پھر میں کہاں جاتی اور کس سے پیسوں کی بھیک مانگتے، مجھے کون دیتا، یہاں یہ میرے دونوں بھائی میری مدد کرتے۔ جس نے کہا تھا میرے رئیس نے کہا تھا کہ میرے میاں کو چھڑوا کر لے آئے گا، اور آج کتنے دن گزر گئے اس کو کوئی بھی چھڑوانے نہیں گیا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب